بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے فضائل اور مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے اس کو قرآن اور سنت کے مطابق کس طرح سے ادا کیا جائے اور کس کے اوپر واجب ہے اور کتنے نصاب پر واجب ہے، قربانی کے وجوب کے لیے کتنا نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب نصاب یعنی کہ صاحب وسعت اور مالدار ہونا شرط ہے۔ غریب پر تو قربانی واجب نہیں ہے، اور مالدار ہونے کے لیے مال کی مقدار شریعت نے خود مقرر کی ہے، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے یا کسی عالم نے یہ نہیں مقرر کی، بلکہ یہ شریعت نے خود مقرر کیا۔ یہ لوگوں کی طرف سے نہیں، یہ لوگوں کی ثواب دیدی پر نہیں چھوڑ دیا کہ جتنی مقدار مرضی ہو اتنا نہیں، یہ بلکہ شریعت نے خود مقرر کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 اوقیہ چاندی سے کم کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس کم از کم 5 اوقیہ چاندی ہو۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے تو 5 اوقیہ 200 درہم، اور 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے بنتے ہیں۔ تو نمبر 2، صدقہ فطر اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر اتنی قیمت ہو، یا پھر اتنی قیمت یا اس سے زائد ضرورت سے زائد مال ہو، تو یا پھر مال تجارت ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر مالیت ہو، یا پھر اس سے زائد کا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر زائد سامان ہو، سارے گھر کا سامان یا مال تجارت زائد سامان، سارا کوڑ کباڑ جو بک جاتا ہے اس کو اکٹھا کریں تو اس کا حساب لگائیں کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے بڑھ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب عمومی طور پر گھروں پر عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں، تو وہ زیور تو ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن قربانی شوہر کرے، وہ چاہے 1 بکرا کرے چاہے 2 بکرا کرے۔ گھر کے اندر بہن ہے تو اس کی بھی قربانی بھائی کرے یا شوہر باپ کرے، یا پھر وہ اگر بیٹی ہے تو اس کی قربانی بھی اس کا باپ کرے۔ اس کے پاس زیور بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن قربانی وہ عورت نہیں کرے گی کیونکہ اس کا باپ کرے، یا پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے کر کے اس کو ہدیہ کر دیں کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے، بیٹی کی طرف سے ہے، یہ بیوی کی طرف سے ہے، یہ میری بہن کی طرف سے ہے، یا بھائی کی طرف سے ہے، یا بیٹے کی طرف سے ہے، تو حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مال سے خرچ کر کے یا اپنے مال کو بیچ کر اپنے مال کی قربانی لے کر آئے، اصل تو یہ قربانی ہے، لیکن قربانی اس کی اگر باپ کر دے، بھائی کر دے، بیٹا کر دے تو ہو جائے گی۔ آپ کے پاس مال ہے لیکن وہ مال آپ کے پاس آیا ہے 9 ذی الحج کو یا 10 ذی کا عید والے دن ہی آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال گزرے گا تو پھر آپ کے اوپر اگلے سال قربانی واجب ہوگی۔ جس دن آپ کے تینوں دنوں کے تین قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن مال آ گیا آپ کے پاس نصاب کے برابر تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر سال گزرنا واجب نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔